یہ رپورٹ اس خاموش سچ کے بارے میں ہے جو اکثر اخبارات کے اندرونی صفحات میں دفن ہو جاتا ہے اور ٹی وی چینلز کے پرائم ٹائم تک پہنچنے سے پہلے ہی خوف میں گم ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں توین مذہب کے قوانین ایک حساس حقیقت ہیں، لیکن ان قوانین کے غلط استعمال نے کئی زندگیاں خاموشی سے نگل لی ہیں۔ آج ہم ان لوگوں کی کہانیاں سنائیں گے جن پر الزامات لگے مگر بعد میں ثابت ہوا کہ وہ جھوٹے تھے اور انصاف عدالت سے پہلے ہجوم نے کر دیا۔ مشال خان ایک طالب علم عبدالولی خان یونیورسٹی مردان۔ اپریل 2017 میں مشال خان پر الزام لگا کہ اس نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد شیئر کیا ہے۔ کسی عدالت نے نہیں پوچھا، کسی تفتیش نے نہیں روکا، ایک مشتعل ہجوم یونیورسٹی کے اندر مشال خان کو مار مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ بعد کی تحقیقات میں کوئی توہین آمیز مواد نہیں ملا، اصل وجہ یونیورسٹی انتظامیہ پر تنقید تھی۔ رمشا مسیح ایک 14 سالہ مسیحی بچی ذہنی طور پر معذور۔ 2012 میں الزام لگا کہ اس نے قرآن کے اوراق جلائے ہیں۔ علاقے میں ہجوم اکٹھا ہوا، 300 سے زائد مسیحی خاندان اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ بعد میں سامنے آیا، مقامی مولوی نے خود اوراق رکھے، الزام جھوٹا تھا مگر خوف بے دخلی اور صدمہ ابھی تک زندہ ہے۔ 2013 لاہور کی جوزف کالونی۔ ایک شخص پر الزام اور سزا پوری بستی کو۔ ہزاروں افراد 100 سے زائد گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، چرچ جلائے جاتے ہیں، خواتین اور بچے بھاگتے ہیں۔ بعد میں الزام کمزور نکلا، مجرموں کو زیادہ تر سزا نہیں ملی۔ یہ انصاف نہیں تھا، یہ اجتماعی سزا تھی۔ 2023 محمد وریس کو توین مذہب کے الزام میں پولیس حراست میں رکھا گیا، مگر ہجوم پولیس اسٹیشن پر حملہ کرتا ہے، محمد وریس کو حراست سے نکال کر سرنام قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریاست پیچھے ہٹ گئی اور ہجوم آگے آ گیا۔ 2014 ایک مسیحی جوڑا شمع مسیح اور اس کے شوہر۔ الزام قرآن جلانے کا۔ تحقیق عدالت کچھ نہیں، ہجوم دونوں کو زندہ جلا دیتا ہے۔ بعد میں ثبوت ناکافی تھے، الزام ثابت نہیں ہو سکا، لیکن انصاف پہلے ہی دفن ہو چکا تھا۔ ان کیسز میں ایک مشترک بات ہے، الزامات اکثر ذاتی دشمنی سے شروع ہوتے ہیں، افواہ تیزی سے پھیلتی ہے، سوشل میڈیا آگ کا کام کرتا ہے، پولیس دباؤ میں آ جاتی ہے، عدالت سے پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اخبارات یہ سب لکھتے ہیں مگر ٹی وی اکثر خاموش رہتا ہے کیونکہ یہ موضوع خوفناک ہے، خطرناک ہے اور مہنگا بھی۔ جھوٹا الزام صرف ایک فرد کو نہیں مارتا، وہ خاندان توڑتا ہے، بستیاں اجاڑتا ہے، بچوں کو صدمے میں چھوڑ دیتا ہے، ریاست پر اعتماد ختم کرتا ہے۔ اور جب الزام جھوٹا ثابت بھی ہو جائے تب بھی لوگ واپس اپنی زندگی نہیں پا سکتے۔ یہ رپورٹ کسی کے ایمان پر سوال نہیں، یہ رپورٹ انسانی جان کے بارے میں ہے۔ قانون اگر مقدس ہے تو اس کا استعمال بھی مقدس ہونا چاہیے۔ جب ہجوم فیصلہ کرنے لگے تو انصاف مر جاتا ہے۔ سچ بولنا مشکل ہے مگر خاموش رہنا اور بھی خطرناک۔